Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? And how was your fast today? If you kept, I hope it would be good inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 2. Students, as you know, we have read the purpose of art and literature in the previous lesson, and because the art and literature is very enjoyable and entertaining, so it helps people feeling happy in their lives, and this is the basic importance of art and literature. Today we will start from respecting the audience. یہ بھی ٹاپک آرٹ اور لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے. آرٹ اور لٹریچر جیسے کہ میں نے آپ کو پریویس لیسن میں بھی بتایا کہ آرٹ جو ہے وہ مختلف طرح کا فن ہے, ہنر ہے, جس میں پینٹنگ, ایکٹنگ, ڈانسنگ اور بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں. اور لٹریچر جو ہے وہ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, جس میں مختلف قسم کی جو رائٹنگز ہوتی ہیں, اسٹوری رائٹنگ ہے, ناول ہے یا پوئٹری ہے, اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لٹریچر میں آ جاتی ہیں. سو اس میں جو آرٹسٹ ہے وہ کس چیز کو زیادہ فوکس کرتا ہے, وہ ریسپیکٹنگ دا آڈینس, یعنی جو لوگ آرٹ کو دیکھتے ہیں, لٹریچر کو پڑھتے ہیں, ان کی فیلنگز کس قسم کی ہیں اور وہ کیا چیز دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں. تو بیسیکلی آرٹسٹ جو ہے وہ زیادہ تر اس چیز کو فوکس کرتا ہے. Our national poet, philosopher علامہ اقبال gave deep messages through his poems. ہمارے جو عظیم مفکر تھے, ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال, جن کے بارے میں یقیناً آپ جانتے بھی ہیں, پہلے بھی ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ان کی جو پوئٹری ہے, ان کی جو رائٹنگز ہیں, اس سب کو اگر ہم دیکھیں, پڑھیں, تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر اپنی شاعری کے ذریعے بہت زبردست ہر پوئم, ہر جو رائٹنگ ہے, ان کی نظم ہے یا بچوں کے لیے کچھ انہوں نے لکھا یا دعائیں لکھی جو ہے, ان سب میں بہت زبردست میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگی, لب پہ آتی ہے دعا بن کے, یہ ہم بہت مرتبہ پڑھتے ہیں, اسکولز میں پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح اور کئی پوئمز ہیں چھوٹے بچوں کے لیے, انہوں نے مکڑا اور مکھی لکھی. اسی طرح جگنو ہے, جس میں ایک جو ہے میسج پہنچتا ہے بچوں تک مختلف طرح کا, ان کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے اور تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے اور اچھے اور نیک کام کرنے کے حوالے سے. تو ہر طرح کی جو پوئٹری اور جو رائٹنگ ہے, اس میں بیسیکلی بہت گہرا میسج ہوتا ہے عوام کے لیے. However, he also tried to please his audience by picking up topics in which everyone was interested, or sometimes even by singing his own poems. اس کے باوجود ان کی اپنی جو سوچ تھی اور جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنی رائٹنگز میں کی, لیکن پھر بھی وہ زیادہ تر کوشش یہ کرتے تھے جو بھی وہ لکھتے تھے اس میں کہ وہ ایسے ٹاپک سلیکٹ کریں, ایسی چیزوں پر لکھیں جو عام لوگوں کو پسند ہیں, جو لوگ سننا چاہتے ہیں, جو چیزیں لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھیں. اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ اپنے سامعین کو, آڈینس کو خوش کرنے کے لیے, پلیز کرنے کے لیے وہ اپنی ہی پوئٹری جو ہے وہ خود جو ہے اس کی سنگنگ کرتے تھے, خود وہ پڑھ کر سناتے تھے, تو لوگ اس چیز کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے. Once when he criticized the great Persian poet Hafiz Shiraz and the people opposed him, he respected their opinion and withdrew his criticism. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ایک مشہور فارسی کے شاعر تھے حافظ شیرازی, ان کی کسی حوالے سے ان پر تنقید کر رہے تھے, کوئی نیگیٹو پوائنٹ تھا جو انہوں نے بیان کیا عوام کے سامنے, لیکن لوگوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا, لوگوں نے اپوز کیا اس بات کو, کیونکہ وہ حافظ شیرازی کو پسند کرتے تھے لوگ, جو جبکہ علامہ اقبال کو اگر ان کی کوئی ایک بات پسند نہیں تھی. سو علامہ اقبال نے اس چیز کو جو ہے وہ ضد نہیں بنایا اور اپنی بات کو جو ہے وہ لوگوں پر زبردستی ڈالنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ جو ان کی رائے تھی, جو اوپینین تھا حافظ شیراز کے بارے میں, انہوں نے وہ واپس لے لیا اور اس لوگوں کی رائے کی ریسپیکٹ کی. By truly showing what everyone wants from art and literature, an artist or writer can show what the nation as a whole is dreaming about. اور یہ چیز انہوں نے اپنے اس ایک طرز عمل سے جو انہوں نے اپنی رائے حافظ شیرازی کے بارے میں تھی اس کو واپس لیا
اور ایکسکیوز کیا اس حوالے سے. تو اس چیز سے انہوں نے واضح طور پہ ثابت کیا اور یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ اصل میں لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے اپنی پسندیدگی کے حوالے سے، جو چیز لوگ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی رائٹر یا آرٹسٹ بیان کرتا ہے اپنی پوئٹری میں یا اپنی سٹوری رائٹنگ میں یا پینٹنگز میں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ رائٹر جو ہے وہ بیسیکلی اپنی پوری ایک قوم کو ایک خواب دکھا رہا ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے جاتا ہے انسان کے ذہن میں. In other words, such artists can give us solutions with which everyone will agree, even if those solutions seems difficult. دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آرٹسٹ جو ہے، فنکار، اپنی جو بھی پینٹنگز ہے یا شاعری ہے یا رائٹنگ سٹوری ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے مسائل کا حل بھی بیان کرتا ہے اپنی پوئٹری میں یا شاعری میں. لوگ اگر دکھ میں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں یا کسی اور حالات کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کسی بھی آرٹسٹ کی، کسی شاعر کی شاعری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انہیں کوئی نہ کوئی سولوشن، کوئی نہ کوئی حل مل جاتا ہے، یا اور کچھ نہیں تو وہ اس قسم کے جو ہے وہ سہانے خواب ہم کہہ سکتے ہیں، ایسی چیزیں جو عام طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ کبھی پوری نہیں ہو سکیں گی یا بہت مشکل چیزیں ہیں، ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اس شاعری کے ذریعے یا اس پینٹنگ کے ذریعے انسان کے اندر ایک ہوپ پیدا ہو جاتی ہے، ایک خواب اس کے سامنے آ جاتا ہے تصور میں. سو اینڈ these such solutions are like secrets. یہ جو اس طرح کے حل ہوتے ہیں بیسیکلی وہ سیکریٹس ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں. they cannot be seen. وہ دیکھے نہیں جا سکتے except in the dreams of nations. سوائے جو قوم کے جو خواب ہوتے ہیں اس کے اندر. that is in the art and literature of those artists who respect the choices of their audience. اور یہ بھی چیز صرف ان آرٹسٹ، ان فنکاروں کے کام میں، فن میں نظر آتی ہے جو اپنے آڈینس کی پسند کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو کے بارے میں ان کا ذہن ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ ان کی عوام ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور کیا چیز ان کی عوام پسند کرتی ہے، تو ویسا ہی خواب وہ دکھاتے ہیں. اس کی اگزامپل بالکل اسی طرح ہے جیسے پاکستان وجود میں آیا اور اس کا خواب کس نے، علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں، انہوں نے 1930 میں یہ کانسیپٹ دیا اور اس سے پہلے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، جو کہ ایک بالکل اگر اس وقت کے لحاظ سے سوچا جائے تو بالکل ایسی چیز تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بڑا سب کانٹیننٹ ہے جس پر انگریزوں کی حکومت ہے، ہندوؤں کی اتنی بڑی تعداد ہے اور یہ کبھی بھی کسی اپنے حصے کو الگ نہیں ہونے دیں گے. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے 70 سال سے اور وہ اس حصے کو آزاد نہیں ہونے دے رہا ہے، اپنی طاقت وہاں پر آزماتا ہے. اور ہمارے سامنے ابھی بھی وہ ایک خواب ہی ہے جو شاید انشاءاللہ ضرور حقیقت بنے اور کشمیر آزاد ہو جائے اور وہاں کے لوگ پرسکون زندگی گزاریں. لیکن یہ جو ہے وہ اس قسم کی چیز ہے جو تصور میں تو سوچی جا سکتی ہے، حقیقت میں آپ کو فوری طور پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو پاکستان بھی بالکل ایسے ہی تھا. جب علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک الگ وطن ہوگا جہاں پر مسلمان پاکستان میں رہنے والے لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں گے. لیکن انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی جو رائٹنگز ہیں اس کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچائی اور لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا اور اسی کانسیپٹ کو لے کر پھر جو ہے مختلف لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک وطن حاصل کیا. سو یہ ہے ریسپیکٹنگ دا آڈینس. جو رائٹرز ہوتے ہیں، لٹریچر سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر پھر وہ اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں. کلیئر؟ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. ریمیننگ پارٹ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.